بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. نوجوان امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، والد چارپائی کے اوپر سویا ہوا تھا. گلی کے اندر سے ایک بندہ آواز لگاتے ہوئے گزرا، میرے پاس ایک سونے کا ہار ہے، گولڈ کا ہار ہے، کوئی مجھ سے خرید لے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. نوجوان کے کانوں کے اندر آواز پڑی. نوجوان باہر گیا، کتنی قیمت ہے؟ اس شخص نے کہا مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا یہ ہار ہے. نوجوان اندر گیا، امی سے جا کے کہا امی گلی کے اندر ایک بندہ ہار بیچ رہا ہے، سستے داموں فروخت کر رہا ہے، ضرورت مند ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، 1 لاکھ دیں تاکہ میں ہار خرید سکوں. تو والدہ نے کہا بیٹا پیسے موجود ہیں، الماری کے اندر پڑے ہوئے ہیں، الماری کو تالا لگا ہوا ہے، چابی تمہارے ابو کی جیب میں ہے، ابو چارپائی پہ سو رہا ہے، ابو کو اٹھاؤ پیسے مل جائیں گے. نوجوانوں اس نوجوان کی زندگی پہ بھی غور کرنا، اپنے بھی گریبان کے اندر جھانک کے دیکھنا اس نے ابو کے ساتھ کیا معاملہ کیا، میرا اور آپ کا ابو کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے. نوجوان نے والد کے چہرے کی طرف دیکھا، والد بڑی گہری اور میٹھی نیند سو رہا تھا. بچے نے والد کے چہرے کی طرف دیکھ کر مقبول حج کا ثواب کمانے کے بعد امی کی طرف دیکھ کے کہا امی ابو کی ایسی پیاری میٹھی نیند کے اوپر سونے کے ہزاروں ہار قربان کیے جا سکتے ہیں. میں ابو کو نہیں اٹھاتا، ابو کو اٹھاؤں گا ابو کی نیند میں خلل آ جائے گا. میں نے ابو کو اٹھایا، نیند پوری نہ ہوئی تو سر میں پین شروع ہو جائے گا، تکلیف کا باعث تو میں بنوں گا. نوجوان امی کے پاس جا کے بیٹھ گیا. ہار بیچنے والا دروازے پہ دستک دیتا ہے. نوجوان پھر باہر گیا، وہ کہنے لگا 1 لاکھ نہیں دے سکتے، 50,000 دے دو. نوجوان امی کے پاس آیا، امی 1 لاکھ سے 50,000 روپے پہ آ گیا. ماں نے کہا ابو کو اٹھا لو پیسے مل جائیں گے. نوجوان کہنے لگا ابو کی نیند کو میں متاثر نہیں کر سکتا، ابو کو نہیں اٹھاتا. نوجوان امی کے پاس جا کے بیٹھ گیا. ہار بیچنے والا باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے 50,000 نہیں دے سکتے، 10,000 دے دو. وہ بھی کوئی پٹھان ہوگا، 1 لاکھ مانگتے ہیں 1,000 کے اوپر آ جاتے ہیں، 500 کی چیز کے اندر وہ چیز سیل کر دیتے ہیں. نوجوان کہنے لگا جب تک ابو بیدار نہیں ہوں گے میں اس وقت تک نہیں خرید سکتا. کہنے لگا بعد میں پچھتاؤ گے. نوجوان نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو پہلے بھی پچھتا رہا ہوں لیکن ابو کی نیند کا خیال رکھا ہوا ہے، ابو کو نہیں اٹھاتا. آج والد گھر میں سو رہا ہوتا ہے، بچے شرارتیں کرتے ہیں، ماں باپ کی نیند کو متاثر کر دیتے ہیں. آخر وہ بھی تو نوجوان تھا، کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں تھا، لکڑی کا بنا ہوا نہیں تھا، پتھر کا بنا ہوا نہیں تھا، ہماری طرح کا انسان تھا. لیکن دل کے اندر ماں باپ کا ادب تھا، ابو کا ادب تھا. ہار بیچنے والا چلا گیا. نوجوان امی کے پاس بیٹھ گیا. امی اگر پیسے مل جاتے ہار خرید کر آپ کے گلے میں ڈالتا، آپ کا گلا خوبصورت بن جاتا، ابو آپ کو دیکھتے، ابو کا دل بھی خوش ہو جاتا. نوجوان نے ہار اپنی بیوی کے لیے نہیں خریدنا تھا بلکہ امی ہی کو پہنانا تھا. ماں نے کہا بیٹا تو نے ابو کی نیند پر 1 ہار کو قربان کیا ہے، اللہ تجھے اور دولت عطا فرمائیں گے. ماں نے دعا دے دی. وقت گزرتا گیا. ان کے گھر کے اندر ایک ہی گائے تھی جس کے اوپر گھر کا نظام چل رہا تھا. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کو اللہ نے دولت عطا فرمائی تھی، بینک بیلنس بہت زیادہ تھا، اولاد اس کی تھی نہیں. رشتہ داروں نے قتل کر کے رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کے مین دروازے کے اوپر ڈال دیا. جب صبح کا وقت ہوا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بندہ قتل ہو چکا ہے. موسیٰ نے پوچھا کس نے قتل کیا؟ کوئی بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا. قتل کرنے والے آنکھوں میں مرچے ڈال کے روتے ہوئے موسیٰ کے پاس پہنچ گئے. مصنوعی رونا تھا، بناوٹی رونا تھا. موسیٰ ہمارا بندہ قتل ہو چکا ہے، رشتہ دار قتل ہو چکا ہے، ہمیں قصاص چاہیے، ہمیں بدلہ چاہیے، ہم نے انتقام لینا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا، اللہ بندہ قتل ہو چکا ہے، یہ قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں. میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ پورے بنی اسرائیل سے کہہ دے ایک گائے کو ذبح کرے، گائے ذبح کرے، پھر میں آپ کو بتلاؤں گا آگے کیا کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا
گائے کو ذبح کرو۔ بنی اسرائیل والے کہنے لگے موسیٰ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ کالی ہو، چٹی ہو، پیلی ہو، فلاں کلر کی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ کے رنگ بتا دیا۔ بنی اسرائیل والے کہنے لگے جوان ہو یا بوڑھی ہو، کھیتوں میں کام کرنے والی ہو، گھر کے اندر پلنے والی ہو، سوالات کرتے گئے، مصیبت میں پھنستے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری چیزیں بتلا دی، حتیٰ کہ پورے علاقے کے اندر گائے کو تلاش کیا، گائے مل نہ سکی، بڑے پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا موسیٰ گائے ذبح کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت مردہ کے ساتھ لگائیں گے، یہ مردہ خود اٹھ کے گواہی دے گا مجھے کس بندے نے قتل کیا ہے۔ جب بات کے اندر گوشت لگایا گیا، وہ دم کا گوشت تھا یا ٹانگ کا گوشت تھا، جب مردہ کے ساتھ گوشت لگایا گیا، مردے نے اٹھ کے گواہی دی میرے اپنوں نے مجھے قتل کیا ہے، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، مجھے تو اپنوں نے لوٹا ہے، مجھے تو اپنوں نے دکھ پہنچائے ہیں، مجھے تو اپنوں نے قتل کر کے مین گیٹ کے اوپر رات کے اندھیرے میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ جب بنی اسرائیل گائے کو تلاش کر رہے تھے، گائے مل نہ سکی، ایک بندہ جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے جنگل کے اندر ایک نوجوان کو گائے چراتے ہوئے دیکھا، ساری علامتیں پائی جاتی تھی، دوڑتا ہوا بنی اسرائیل کے اندر آیا، او لوگو تمہاری مطلوبہ گائے مل چکی ہے، جنگل کے اندر چر رہی ہے، نوجوان چرا رہا ہے۔ بنی اسرائیل والے جنگل کے اندر پہنچے، ساری علامتیں نشانیاں پائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل نے کہا یہ گائے ہمیں بیچ دو، نوجوان نے کہا نہیں بیچتا۔ بنی اسرائیل والے کہنے لگے کیوں نہیں بیچتے؟ نوجوان نے کہا تم اس کی پرائز نہیں دے سکتے، قیمت نہیں دے سکتے۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم مل کے قیمت ادا کریں گے، کون سا مشکل ہے، قیمت بتلا، کتنی قیمت مانگنی ہے؟ نوجوان کہنے لگا اس کی قیمت کان کھول کے سنو، میں ایک ترازو کے اندر گائے کو رکھوں گا، دوسرے ترازو کے اندر اگر سونا دے سکتے ہو، سونا رکھ سکتے ہو، گائے خرید کے چلے جاؤ۔ بنی اسرائیل والے پریشان ہو گئے کہ گائے سونے کے بدلے بیچی جاتی ہے، گائے کو سونے کے بدلے خریدا جائے، پورا علاقہ پوری بستی پریشان، لیکن اللہ کا حکم تھا گائے کو ذبح کرنا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے گائے کے بدلے سونا دیتے ہیں۔ اس نوجوان نے ایک ترازو کے اندر ایک پلڑے کے اندر گائے کو رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر اس نے سونے کو رکھا، گائے دے دی، سونا لے لیا، گائے کا گوبر بھی اس نے سونے کے بدلے بیچ دیا، گائے کی ہڈیاں بھی سونے کے بدلے بیچ دی، گائے کی رگیں بھی سونے کے بدلے بیچ دی، اس کی پیٹ کی آنتیں بھی سونے کے بدلے بیچ دی۔ اللہ نے کیا انعام اس نوجوان کو دیا کہ اس کے تو اس کے بخت بیدار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا گائے سونے کے بدلے بیچی گئی ہے، موسیٰ نے اللہ سے رابطہ کیا، اللہ ماجرا کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ وہی نوجوان تو ہے جس نے اپنے ابو کی نیند کا خیال کیا تھا، ابو کا ادب کیا تھا، ماں نے دعا دیتی، تو نے ایک ہار قربان کیا ہے، اللہ تجھے اور زیادہ سونا عطا فرمائیں گے۔ ابو کی نیند کا ادب کرنے کی وجہ سے میں نے اس نوجوان کو سونے سے مالا مال فرما دیا۔